پرعزم زویا حصہ 2۔ وہ دن گزر چکے تھے جب زویا نے اس ہانٹڈ ریسٹورنٹ کا سامنا کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے میڈیا سے دور ہو گئی، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ ولاگنگ شروع کی۔ اب وہ نہ صرف ایک مشہور فوڈ بلاگر تھی بلکہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ماورائی کہانیاں بھی سناتی تھی۔ اس کی فین فالوئنگ دگنی ہو گئی تھی۔ زندگی خوبصورت سی لگنے لگی تھی، لیکن پراسرار خاموشیاں پھر سے زندہ ہونے لگی تھی۔ ایک دن زویا نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، آج رات میں ایک خفیہ فوڈ لوکیشن پر جا رہی ہوں، ایک آخری خاص ولاگ۔ لیکن اس کے بعد زویا کبھی واپس نہیں آئی۔ گھر والے، دوست، پولیس سب نے اسے تلاش کیا۔ اس کی اسکوٹر ایک سنسان سڑک پر ملی اور اس کا کیمرہ ایک جھاڑی میں گرا ہوا تھا، مگر اندر کی فائلز خالی تھی، صرف ایک کلپ باقی تھا۔ زویا ایک بار پھر اس پرانے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی جو سب کے خیال میں برسوں پہلے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ کلپ میں وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا زویا نے خود دوبارہ وہاں جانا چنا یا اسے بلایا گیا؟ کیا اب بھی وہ زندہ ہے یا وہ اس جگہ کا حصہ بن چکی ہے؟ زویا کی گمشدگی کے بعد علی، جو اس کا قریبی دوست اور پراسرار معاملات پر کام کرنے والا ایک تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، اس ویڈیو کو بار بار دیکھنے لگا۔ وہ ہر لمحے کو زوم کرتا، آواز کو سلو موشن میں سنتا اور فریم بفریم اس کا تجزیہ کرتا۔ ایک روز ویڈیو کے ایک منظر میں علی ٹھٹک گیا۔ وہ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ زویا ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہی ہو۔ علی نے جدید ساؤنڈ انالیسس کے ذریعے اس آواز کو واضح کیا۔ وہ ایک جادوئی منتر تھا جو زویا انجانے میں دہرا رہی تھی، اور سب سے اہم بات کہ وہ کسی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ علی نے فوراً اپنے پرانے ایجنسی کانٹیکٹ سے رابطہ کیا اور پولیس کی ایک خاص ٹیم کے ساتھ وہ اس ریسٹورنٹ کے نئے مقام پر پہنچا۔ جگہ بہت سنسان اور عجیب تھی، ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ علی نے کافی دیر تک زویا کو آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اسی دوران اچانک اس کا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کا ایک خفیہ دروازہ تھا جو گرد سے ڈھکا ہوا تھا۔ علی نے فوراً اپنے 2 ساتھیوں کو بلایا اور تینوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پرانا نمدار زینہ نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ نیچے جاتے ہی ان کے قدم ایک سرد تہخانے میں پہنچے جہاں ہر طرف اندھیرا، بوسیدہ دیواریں اور خون آلود نشانات موجود تھے۔ دیواروں پر عجیب و غریب کالے جادو کے نشانات بنے ہوئے تھے اور فضا میں جلتی ہوئی موم بتیوں کی بدبو اور کسی جناتی وجود کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ تہخانے کے وسط میں زویا ایک دائرے کے اندر بے ہوش حالت میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد 3 کالے لباس میں ملبوس لوگ منتر پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے اور آواز میں دہشت چھپی ہوئی تھی۔ علی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ساتھیوں کو اشارہ دیا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور ایک لمحے میں تینوں نقاب پوشوں کو قابو کر لیا۔ علی نے زویا کی زنجیریں کھولیں۔ جیسے ہی ایک زنجیر کھلی، ایک تیز چیخ سنائی دی اور کمرے کی روشنی ایک دم سے مدھم ہو گئی، جیسے کسی جناتی سائے نے وہاں سے نکل کر فضا میں تحلیل ہونا شروع کر دیا ہو۔ پھر جیسے ہی علی نے زویا کی زنجیروں کو کھولنا چاہا، اچانک سے زویا نے زور سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں مکمل سرخ تھیں، جیسے خون سے بھر گئی ہوں۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، اتنی خوفناک چیخ کہ تہخانے کی دیواریں تھر تھرا اٹھیں۔ علی پیچھے ہٹا، وہ گھبرا گیا۔ زویا کا جسم پھڑپھڑانے لگا، اس کے ہاتھ اور پاؤں بے قابو ہونے لگے اور اس کی زبان سے انجان زبان میں الفاظ نکلنے لگے۔ وہ زویا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جیسے اس کے اندر کوئی اور ہی بول رہا ہو، ایک جن۔ علی اپنے ساتھ جو بزرگ روحانی عامل بابا سلیم کو لایا تھا، وہ فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور پورے اعتماد سے اللہ کا نام لے کر قرآنی آیات پڑھنا شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی آواز گونجنے لگی۔ وہ مسلسل سورہ الناس، سورۃ الفلق اور آیت الکرسی اور کچھ آیات پڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے الفاظ جیسے روشنی بن کر فضا میں پھیلنے لگے۔
جیسے ہی بابا سلیم نے پھونک ماری، زویا ایک زوردار چیخ مار کر جھٹکے سے پیچھے گری۔ اس کے جسم سے کالا سا دھواں نکلا جو دیوار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ بابا جی نے آنکھیں کھولیں اور کہا، یہ جن غلام حسین نے اس پر مسلط کیا تھا، یہ کالا جادو تھا، مگر الحمدللہ اللہ کے کلام کے سامنے کوئی شیطانی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ علی نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور زویا کو ریسکیو کیا۔ زویا کو 2 دن بعد ہوش آیا مگر وہ پھر بے قابو ہو گئی۔ نرس نے فوری اسے انجیکشن لگا دیا۔ اگلے دن جب زویا کو ہوش آیا تو وہ بہتر تھی۔ علی نے زویا کو بازیاب کروانے کے بعد اسے فوراً شہر کے معروف روحانی معالج بابا سلیم کے پاس لے گیا۔ بابا سلیم ایک نیک صوفی منش بزرگ تھے جنہیں کالا جادو، جنات اور روحانی مسائل کا گہرا علم تھا۔ جیسے ہی زویا ان کے سامنے بیٹھی وہ بے چین ہونے لگی، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور آواز بدل گئی۔ بابا سلیم نے فوراً دم شروع کیا۔ جیسے ہی قرآنی آیات پڑھی، زویا چیخیں مارنے لگی، زمین پر ہاتھ مارنے لگی اور عجیب و غریب زبان میں بولنے لگی۔ دم مکمل ہونے پر وہ بے ہوش ہو گئی۔ علی نے گھبرا کر پوچھا، بابا جی کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ بابا سلیم نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ غلام حسین اس پر صرف ایک نہیں بلکہ 2 جنات مسلط کیے ہیں۔ ایک ناری جن جو اس کے دماغ کو پاگل پن کی طرف دھکیلتا تھا، اور دوسرا خبیث جو اس کے وجود پر قبضہ کر کے اسے مکمل غلام بنا چکا تھا۔ بہت کوشش کے بعد غلام حسین مل گیا۔ پولیس نے جب علی کی مدد سے ڈیڈلی پزا کے زیر زمین تہخانے میں مزید چھان بین کی تو وہاں قدیم جادوئی نشان، لاپتہ افراد کی اشیاء اور سیاہ تعویذ برآمد ہوئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ریسٹورنٹ کا مالک غلام حسین ایک خفیہ جادوگر تھا۔ وہ جنات کو قابو کر کے انہیں انسانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنے کالے سلطنت کا آغاز کر سکے۔ جب زویا پہلی بار ڈیڈلی پزا گئی، غلام حسین نے پزا میں مخصوص جادوئی اجزاء ملائے تھے جن کے اثر سے زویا آہستہ آہستہ اس کے قابو میں آ گئی تھی۔ علی اور پولیس نے بڑی ہمت سے غلام حسین کا مقابلہ کیا۔ کئی جادوئی حملوں کے بعد آخرکار اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسے عدالت کے ذریعے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ زویا پر جادوئی اثر بہت گہرا تھا مگر علی کی مدد سے ماہر روحانی معالجین نے اس کا علاج شروع کیا۔ زویا نے آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع کیا اور بالآخر مکمل صحت یاب ہو گئی۔ ان سب حالات کے بعد زویا نے ولاگنگ چھوڑ دی اور اپنی زندگی روحانیات، احتیاط اور آگہی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دنیا کو ایک سبق دیا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کسی انجان کی مہربانی کے پیچھے چھپا اندھیرا تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔